آج ہم ادھر جمع ہوئے ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ منانے کے لیے. ہم سب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جو سیاسی مشن ہیں، جو منشور ہے، اس کی جو جد و جہد ہے، نامکمل مشن ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اس قسم کے پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف وہ جو سارے غیر جمہوری قوتوں تھے، وہ آج بھی اپنے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اپنے کام کر رہے ہیں. مگر میں آپ سب پہ فخر کرتا ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف آل آف یو. ہر کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کا میں ان سب پہ فخر کرتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کارکن نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پرچم تھام کے شہید بی بی کا نظریہ کو زندہ رکھا، شہید بی بی کا منشور کو زندہ رکھا. اور جب آپ کے پاس وفاقی حکومت تھا تو وہاں بھی آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور کو عمل کرنے کی کوشش کی، کامیاب کرنے کی کوشش کی. اور یہاں بھی سندھ صوبہ میں کم وسائل کے ساتھ صحیح، لیکن آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہر لحاظ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور کو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اسی طریقے سے اپنا کام جاری رکھنا ہے. ہم نے عوام کے ساتھ اپنا جو کنیکشن ہے اس کو جاری رکھنا ہے. عوام تک شہید بی بی کا پیغام پہنچانا ہے. اس لیے اس وقت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ، وہ جو پاکستان کے بھٹو شہید نے اس پارٹی کو کی بنیاد رکھا تاکہ ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں جو ایک جمہوری بس پاکستان ہو. ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں عام آدمی کا خیال رکھنا ذمہ داری کا ریاست ہو. ہم ایسے پاکستان بنائیں جو عام آدمی تک روٹی کپڑا مکان پہنچائے. ایسے پاکستان نہ ہو جو عام آدمی سے روٹی کپڑا اور مکان چھینے. ایسے جمہوری پاکستان ہو جہاں ہر صوبہ کو برابری کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے اور ہر آدمی کو وہ حق ہو کہ وہ اپنا محنت کے صلے میں اپنا محنت کا پھل بھی کھائے. جو نیا پاکستان ہمارے سامنے بن رہا ہے، جو نیا پاکستان ہمارے سامنے بن رہا ہے، اس پاکستان میں تو عوام سے روٹی کپڑا مکان چھینا جا رہا ہے. وہ جمہوری خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دکھایا تھا، وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے. جو وفاقی انداز سے اسلامی جمہوری وفاقی پارلیمانی نظام سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، قائد عوام نے ان سارے صوبوں کو جوڑا ہے، ان پہ کچھ طاقتیں، کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ لوگ حملہ آور ہیں. اور آپ کا ذمہ داری یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں قائد عوام کا دیا ہوا قانون 1973 کی آئین کا دفاع کرنا ہے. ہم نے اپنے عوام کا انسانی حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے، جمہوری حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے، اور معاشی حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس جد و جہد میں صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے. حال ہی میں جب ارسا نے ناانصافی کی، جب 3 صوبے کا بات نہیں مانے گیا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آواز اٹھایا کہ آپ اب بلوچستان کا، سندھ کا، پختونخوا کا اعتراض کو اگنور نہیں کر سکتے ہو. آپ نے جد و جہد کی. ان کی ظلم کی وجہ سے لوور ریپیرین کو 60 سال بعد سب سے بڑا واٹر شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا. مگر آپ کی احتجاج کی وجہ سے، اس صوبے کے عوام کی احتجاج کی وجہ سے ان کو اپنا موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا. آپ کو پانی نہ ملنے کا نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا اور آپ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس موقف سے پیچھے ہٹے.
آپ کی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے آپ نے نہ صرف سندھ کا حقوق کا تحفظ کیا، مگر آپ نے بلوچستان جس نے اعتراض کیا تھا ٹی پی لنک لائن کا کھلنے پہ، پختونخوا جس نے اعتراض کیا ٹی پی لنک لائن کے کھلنے سے، آپ نے ان کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائے تھے اور آپ کامیاب ہوئے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی حملے ہو رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ پہ، شہید بی بی کے نظریہ پہ، ہم ان حملے کو ناکام کروا دیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے محنت کر کے ہر اس قسم کا سازش کو ناکام کروا دیں۔ یہاں صوبہ سندھ میں چیف منسٹر سندھ نے اور سی ایم کی ٹیم نے اور آپ سب نے مسلسل جو معاشی حملے اس صوبے پہ ہو رہے ہیں، جو آئینی حملے اس صوبے پہ ہو رہے ہیں، آپ نے آواز اٹھایا ہے، ملک اور قوم کے سامنے ان ایشوز کو ریز کیا ہے، اور اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عوام میں جا کے ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ اپنے عوام میں جا کے ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہا ہے، کس طریقے سے آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کس طریقے سے آپ کے وسائل آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مسلسل یہ پہلی بار نہیں ہوا، مسلسل این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا جاتا ہے مگر بجٹ دیا جاتا ہے۔ جب بھی یہ ظلم کیا جاتا ہے تو ہر صوبہ کا حق مارا جاتا ہے۔ ہم کب تک اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے؟ چیف منسٹر سندھ صاحب نے پورا ملک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے کہ کس ناانصافی کے ساتھ انہوں نے اپنے پی ایس ڈی پی کا منصوبہ وفاقی بجٹ میں بنایا ہے، اور کس طریقے سے صرف ایک صوبہ کو خاص طور پہ نشانہ بنا کے ان کے ہر سکیم تقریباً ہٹایا گیا تھا۔ کس طریقے سے آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ کراچی کے لیے، جہاں پورا پاکستان کے عوام آتے ہیں، کام کرتے ہیں، پورا ملک کا معیشت چلتا ہے، کراچی کے لیے وفاق اور صوبہ مل کے کام چلائے گا۔ ہمیں وعدہ کیا گیا کہ ہمیں 1 ٹریلین روپیز کا پیکج ملے گا کراچی کے لیے۔ میں تو اس بجٹ سیشن میں موجود تھا، مجھے کوئی 1 ٹریلین روپیز کراچی کے لیے نظر نہیں آیا۔ آپ کا صوبہ میں تاریخی جو بارشیں ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں کراچی سے لے کے عمرکوٹ، تھٹا بدین، سانگر، ہر جگہ تباہی تھا۔ آپ کے دور میں جب آپ وفاق میں تھے، آپ تو پاکستان کارڈز بناتے تھے، عوام کو لاوارث نہیں چھوڑتے تھے۔ اس دفعہ آپ کی عوام کو لاوارث چھوڑا گیا، نہ ان کو کوئی ریلیف دیا گیا، نہ ان کو کوئی کمپنسیشن دیا گیا، چاہے ان کا گھر گرے، چاہے ان کا فصل کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور اب ہمیں نہ صرف پانی پہ وہ حملہ کرتے ہیں، گیس اور پیٹرول پہ آپ کا مسلسل ایک موقف رہا ہے جس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے ہیں، مگر اب سندھ کے حق روزگار پہ حملے ہو رہے ہیں۔ آپ کا سٹیل مل، کراچی کا سٹیل مل سے 10,000 لوگوں کو، 10,000 خاندانوں کو بے روزگاری کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ایف آئی اے کے آفیسرز جو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، 1980s یا 90s میں نوکری ملا تھا، ان سب کو بے روزگار کیا گیا ہے۔ اور اب میں حیران ہوں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن وہ واحد ادارہ ہے جو بند پڑا ہوا ہے، باقی صوبوں میں تو وہ چلتے رہے، مگر سندھ صوبے میں 2016 سے لے کے آج تک جن لوگوں کو روزگار ملا ہے اس مشکل معاشی حالات میں، ان کا روزگار خطرہ میں ہے۔ جن کو اب جا کے روزگار ملنا تھا، ان کا چانسز بھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا پیغام بھیجا جا رہا ہے
کہ जब इतनी मुश्किल मुआशी हालात चल रहे हैं तो हमारे लोगों को बेरोज़गार करवाया जा रहा है। हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ दिया, हक़ रोज़गार के साथ दिया। हमारे दौर में हमने कभी किसी से नौकरी कभी नहीं छीना है, और इंशाअल्लाह ताला आप मेहनत करेंगे, आप जिद्दोजहद करेंगे ताकि ये नाकाम नालायक तरीन हुकूमत भी आपसे, आपके अवाम से नौकरी नहीं छीन सकेंगे, उनका रोज़गार नहीं छीन सकेंगे। और जो ये जुल्म किए गए हैं, इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि इस जुल्म का हम कोई सलूशन निकालें। मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पे बात कर रहा हूँ, तो मैं कुछ आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, इस पे हम फ़ख्र करते हैं, इस पे हमने ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा मेहनत करना है। सब तो मानते हैं कि मसाइल है, बहुत से मसाइल है, जितना ही काम आप करते हो उतना ही मसाइल आपको मिलेंगे उनका हल करने के लिए। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस सूबे में रहने अवाम के लिए अपना मेहनत करें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिया पे चले, और मीडिया माने या ना माने, बड़े बड़े लोग माने या ना माने, इस सूबा में काम हुआ है। इस सूबा में ऐसे काम हुआ है जो कोई बुज़दार या इमरान खान इस किस्म का काम नहीं कर सकते। और इस सूबा में मसाइल है, इस सूबा में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन हम उन मसाइल को इग्नोर नहीं करते हैं। हम उन मसाइल की निशानदेही करते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा वसाइल है, जो हमारा हक है, हमें नहीं दिया जाता है, और हम कम वसाइल के बावजूद काम करते हैं। अगर हमें अपना हक दिया जाता, आईनी हक दिया जाता, शेयर दिया जाता, तो आप देख लेते कि हम कैसे इससे भी बेहतर परफॉर्म कर देते। अभी भी जहाँ तक गुर्बत का मनसूबा बंदी हो, चाहे आपका वफाक का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, या आपका सिंध में SRSO पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम हो, आप ही वो जमात हैं जो गुर्बत का मुकाबला करने के लिए कदम उठाते हैं। और यही वजह है कि अकॉर्डिंग टू, मैंने ये फिगर्स नेशनल असेंबली में भी दोहराया था कि सिंध में बहुत से गुर्बत है, बहुत गुर्बत है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी सूबा में सबसे ज़्यादा गुर्बत में कमी आया है परसेंटेज वाइज एक स्टडी के मुताबिक, वो सूबा सिंध है। और अगर किसी सूबा में, अगर एक सूबा है जहां गुर्बत कम होने के बजाय गुर्बत में इजाफा हुआ है, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। हम चाहे हमने सब बाकी सूबों से ज़्यादा कमी की है अपनी गुर्बत में, चाहे हमने दूसरे सूबे के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन हमारा कंपटीशन नहीं है, हम तो गुर्बत के मुकाबले में हैं, हम गुर्बत से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इन सियासी जमातों या मुख्तलिफ सूबे से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, और हम मुतमिन नहीं होंगे जब तक हम मुसलसल इस पे काम करते करते अपने गरीब अवाम को वो रिलीफ पहुंचाए जिससे हम मुतमिन हों। मगर अगर हम इस हुकूमत की तरह होता तो हम इन फिगर्स पे पूरा एक सर्कस खड़ा कर देते हैं, और आप प्रोपेगेंडा भी देख देते हैं, और हम हर जगह जाके तमाशा अपना तालियां बजा रहे होते थे कि देखो हमने सबसे। आप सबका बहुत ही शुक्रिया। आज हम इधर जमे हुए हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मनाने के लिए। हम सब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो सियासी मिशन है, जो मंशूर है, उसकी जो जिद्दोजहद है, नामुकम्मल मिशन है, उसको मुकम्मल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उस किस्म के पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ वो जो सारे गैर जमहूरी क़ुव्वतें थे, वो आज भी
اپنے اس شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اپنے کام کر رہے ہیں. مگر میں آپ سب پہ فخر کرتا ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف آل آف یو. ہر کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کا میں ان سب پہ فخر کرتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کارکن نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پرچم تھام کے شہید بی بی کا نظریہ کو زندہ رکھا, شہید بی بی کا منشور کو زندہ رکھا. اور جب آپ کے پاس وفاقی حکومت تھا تو وہاں بھی آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور کو عمل کرنے کی کوشش کی, کامیاب کرنے کی کوشش کی. اور یہاں بھی سندھ صوبہ میں کم وسائل کے ساتھ صحیح, لیکن آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہر لحاظ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور کو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اسی طریقے سے اپنا کام جاری رکھنا ہے. ہم نے عوام کے ساتھ اپنا جو کنیکشن ہے اس کو جاری رکھنا ہے. عوام تک شہید بی بی کا پیغام پہنچانا ہے. اس لیے اس وقت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ, وہ جو پاکستان کے بھٹو شہید نے اس پارٹی کو کی بنیاد رکھا تاکہ ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں جو ایک جمہوری بس پاکستان ہو. ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں عام آدمی کا خیال رکھنا ذمہ داری کا ریاست ہو. ہم ایسے پاکستان بنائیں جو عام آدمی تک روٹی کپڑا مکان پہنچائے. ایسے پاکستان نہ ہو جو عام آدمی سے روٹی کپڑا اور مکان چھینے. ایسے جمہوری پاکستان ہو جہاں ہر صوبہ کو برابری کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے اور ہر آدمی کو وہ حق ہو کہ وہ اپنا محنت کے صلے میں اپنا محنت کا پھل بھی کھائے. جو نیا پاکستان ہمارے سامنے بن رہا ہے, جو نیا پاکستان ہمارے سامنے بن رہا ہے, اس پاکستان میں تو عوام سے روٹی کپڑا مکان چھینا جا رہا ہے. وہ جمہوری خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دکھایا تھا, وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے. جو وفاقی انداز سے اسلامی جمہوری وفاقی پارلیمانی نظام سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, قائد عوام نے ان سارے صوبوں کو جوڑا ہے, ان پہ کچھ طاقتیں, کچھ سیاسی جماعتیں, کچھ لوگ حملہ آور ہیں. اور آپ کا ذمہ داری یہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں قائد عوام کا دیا ہوا قانون 1973 کے آئین کا دفاع کرنا ہے. ہم نے اپنے عوام کا انسانی حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے, جمہوری حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے, اور معاشی حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس جد و جہد میں صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے. حال ہی میں جب عرصہ نے ناانصافی کی, جب 3 صوبے کا بات نہیں مانے گیا, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آواز اٹھایا کہ آپ اب بلوچستان کا, سندھ کا, پختونخوا کا اعتراض کو اگنور نہیں کر سکتے ہو. آپ نے جد و جہد کی. ان کی ظلم کی وجہ سے لوور ریپریرین کو 60 سال بعد سب سے بڑا واٹر شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا. مگر آپ کی احتجاج کی وجہ سے, اس صوبے کے عوام کی احتجاج کی وجہ سے ان کو اپنا موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا. آپ کو پانی نہ ملنے کا نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا, لیکن آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا اور آپ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس موقف سے پیچھے ہٹے. آپ کی محنت اور جد و جہد کی وجہ سے آپ نے نہ صرف سندھ کا حقوق کا تحفظ کیا, مگر آپ نے بلوچستان جس نے اعتراض کیا تھا ٹی پی لنک کلائنٹ کا کھلنے پہ, پختونخوا جس نے اعتراض کیا ٹی پی لنک کلائنٹ کے کھلنے سے, آپ نے ان کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائے تھے اور آپ کامیاب ہوئے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی حملے ہو رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ پہ, شہید بی بی کے نظریہ پہ, ہم ان حملے کو ناکام کروا دیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے محنت کر کے ہر اس قسم کا سازش کو ناکام کروائیں.
यहाँ صوبہ سندھ میں چیف منسٹر سندھ نے اور سی ایم کی ٹیم نے اور آپ سب نے مسلسل جو معاشی حملے اس صوبے پہ ہو رہے ہیں، جو آئینی حملے اس صوبے پہ ہو رہے ہیں، آپ نے آواز اٹھایا ہے، ملک اور قوم کے سامنے ان ایشوز کو ریز کیا ہے، اور اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عوام میں جا کے ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ اپنے عوام میں جا کے ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہا ہے، کس طریقے سے آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کس طریقے سے آپ کے وسائل آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مسلسل یہ پہلی بار نہیں ہوا، مسلسل این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا جاتا ہے مگر بجٹ دیا جاتا ہے۔ جب بھی یہ ظلم کیا جاتا ہے تو ہر صوبہ کا حق مارا جاتا ہے۔ ہم کب تک اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے؟ چیف منسٹر سندھ صاحب نے پورا ملک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے کہ کس ناانصافی کے ساتھ انہوں نے اپنے پی ایس ڈی پی کا منصوبہ وفاقی بجٹ میں بنایا ہے، اور کس طریقے سے صرف ایک صوبہ کو خاص طور پہ نشانہ بنا کے ان کے ہر اسکیم تقریباً ہٹایا گیا تھا۔ کس طریقے سے آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ کراچی کے لیے، جہاں پورا پاکستان کے عوام آتے ہیں، کام کرتے ہیں، پورا ملک کا معیشت چلتا ہے، کراچی کے لیے وفاق اور صوبہ مل کے کام چلائے گا۔ ہمیں وعدہ کیا گیا کہ ہمیں 1 ٹریلین روپیز کا پیکج ملے گا کراچی کے لیے۔ میں تو اس بجٹ سیشن میں موجود تھا، مجھے کوئی 1 ٹریلین روپیز کراچی کے لیے نظر نہیں آیا۔ آپ کا صوبہ میں تاریخی جو بارشیں ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں کراچی سے لے کے عمرکوٹ، تھٹا بدین، سانگر، ہر جگہ تباہی تھا۔ آپ کے دور میں جب آپ وفاق میں تھے، آپ تو پاکستان کارڈز بناتے تھے، عوام کو لاوارث نہیں چھوڑتے تھے۔ اس دفعہ آپ کی عوام کو لاوارث چھوڑا گیا، نہ ان کو کوئی ریلیف دیا گیا، نہ ان کو کوئی کمپنسیشن دیا گیا، چاہے ان کا گھر گرے، چاہے ان کا فصل کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور اب ہمیں نہ صرف پانی پہ وہ حملہ کرتے ہیں، گیس اور پیٹرول پہ آپ کا مسلسل ایک موقف رہا ہے جس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے ہیں، مگر اب سندھ کے حق روزگار پہ حملے ہو رہے ہیں۔ آپ کا سٹیل مل، کراچی کا سٹیل مل سے 10,000 لوگوں کو، 10,000 خاندانوں کو بے روزگاری کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ایف آئی اے کے آفیسرز جو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، 1980s یا 90s میں نوکری ملا تھا، ان سب کو بے روزگار کیا گیا ہے۔ اور اب میں حیران ہوں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن وہ واحد ادارہ ہے جو بند پڑا ہوا ہے، باقی صوبوں میں تو وہ چلتے رہے، مگر سندھ صوبے میں 2016 سے لے کے آج تک جن لوگوں کو روزگار ملا ہے اس مشکل معاشی حالات میں، ان کا روزگار خطرہ میں ہے۔ جن کو اب جا کے روزگار ملنا تھا، ان کا چانسز بھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ جب اتنی مشکل معاشی حالات چل رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کو بے روزگار کروایا جا رہا ہے۔ ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کے ساتھ دیا، حق روزگار کے ساتھ دیا۔ ہمارے دور میں ہم نے کبھی کسی سے نوکری کبھی نہیں چھینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ محنت کریں گے، آپ جد و جہد کریں گے تاکہ یہ ناکام نالائق ترین حکومت بھی آپ کے عوام سے نوکری نہیں چھین سکیں گے، ان کا روزگار نہیں چھین سکیں گے۔ اور جو یہ ظلم کیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے گی
کہ اس ظلم کا ہم کوئی سلوشن نکالیں. میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ پہ بات کر رہا ہوں، تو میں کچھ آپ کی جو اچیومنٹس ہیں اس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اس پہ ہم نے زیادہ کام کرنا ہے، زیادہ محنت کرنا ہے. سب تو مانتے ہیں کہ مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں، جتنا ہی کام آپ کرتے ہو اتنا ہی مسائل آپ کو ملیں گے ان کا حل کرنے کے لیے. لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس صوبے میں رہنے عوام کے لیے اپنا محنت کرے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ پہ چلے، اور میڈیا مانے یا نہ مانے، بڑے بڑے لوگ مانے یا نہ مانے، اس صوبہ میں کام ہوا ہے. اس صوبہ میں ایسے کام ہوا ہے جو کوئی بزدار یا عمران خان اس قسم کا کام نہیں کر سکتے. اور اس صوبہ میں مسائل ہے، اس صوبہ میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن ہم ان مسائل کو اگنور نہیں کرتے ہیں. ہم ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا وسائل ہے، جو ہمارا حق ہے، ہمیں نہیں دیا جاتا ہے، اور ہم کم وسائل کے باوجود کام کرتے ہیں. اگر ہمیں اپنا حق دیا جاتا، آئینی حق دیا جاتا، شیئر دیا جاتا، تو آپ دیکھ لیتے کہ ہم کیسے اس سے بھی بہتر پرفارم کر دیتے. ابھی بھی جہاں تک غربت کا منصوبہ بندی ہو، چاہے آپ کا وفاق کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، یا آپ کا سندھ میں SRSO پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہو، آپ ہی وہ جماعت ہے جو غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو، میں نے یہ فگرز نیشنل اسمبلی میں بھی دہرایا تھا، کہ سندھ میں بہت سے غربت ہے، بہت غربت ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی صوبہ میں سب سے زیادہ غربت میں کمی آیا ہے پرسنٹیج وائز ایک سٹڈی کے مطابق، وہ صوبہ سندھ ہے. اور اگر کسی صوبہ میں، اگر ایک صوبہ ہے جہاں غربت کم ہونے کے بجائے غربت میں اضافہ ہوا ہے، وہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے. چاہے ہم نے سب باقی صوبوں سے زیادہ کمی کی ہے اپنی غربت میں، چاہے ہم نے دوسرے صوبے کے مقابلے میں بہتر پرفارم کیا ہے، لیکن ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے. ہم تو غربت کے مقابلے میں ہیں، ہم غربت سے لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم ان سیاسی جماعتوں یا مختلف صوبے سے لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں. اور ہم مطمئن نہیں ہوں گے جب تک ہم مسلسل اس پہ کام کرتے کرتے اپنے غریب عوام کو وہ ریلیف پہنچائے جس سے ہم مطمئن ہوں. مگر اگر ہم اس حکومت کی طرح ہوتا تو ہم ان فگرز پہ پورا ایک سرکس کھڑا کر دیتے ہیں، اور آپ پروپیگنڈا بھی دیکھ دیتے ہیں، اور ہم ہر جگہ جا کے تماشا اپنا تالیاں بجا رہے ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے سب سے